شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یوسف میٹرک کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ نہ کوئی ان سے ملنے آتا تھا، نہ کوئی رشتہ دار پاس بیٹھتا تھا۔ کبھی کبھی گاؤں والے کوئی صدقہ خیرات کرتے تو ان کے گھر کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ یوسف کی ماں ان پڑھ خاتون تھی۔ اسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ یوسف کے ماں باپ کو کوئی بلانا تک گوارا نہ کرتا تھا، اور بلاتے بھی کیوں؟ آج کل بھلا غریب کا کون بنتا ہے؟ سگا بھائی اگر امیر ہو تو وہ بھی اپنے غریب بھائی کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ یوسف اسکول سے گھر آیا۔ ماں کھانا بنا رہی تھی۔ یوسف بولا، اماں آج تو چاچو کے بیٹے کی مہندی ہے نا، ہم نہیں جا رہے کیا؟ ماں بولی، پتر ہم کو بلایا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ یوسف حیران ہوتے ہوئے بولا، لیکن چاچو نے ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ پورے گاؤں کو بلایا ہے شادی میں، بس ہم کو ہی نہیں بلایا۔ ماں مسکرائی، دفع کر پتر، ہم کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ باپ گھر آیا اور بولا، پلیے لوکھے کیا بنایا ہے کھانے میں؟ بیوی بولی، دال چاول۔ باپ کے چہرے پہ اداسی تھی۔ کہنے لگا، غریب ہونا بھی ایک سزا ہے نا۔ بھائی کی اچھی نوکری ہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی اچھی نوکری کرتے ہیں۔ آج دیکھو میرے سگے بھائی نے پورے گاؤں کو بلایا ہے، مگر مجھ غریب کو چھوڑ دیا۔ بھلا میں کوئی زیادہ کھانا کھا لیتا کیا؟ یوسف کی ماں دال میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دفع کرو، نہیں بلاتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھلا ان کی؟ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں عزت کا کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج غریب ہیں تو دن پھر جائیں گے۔ لیکن ذرا سوچے تو ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ اپنوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہوتے، وہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہوتے۔ کتنے کم عقل ہیں ہم، جو سوچتے بھی نہیں کہ جس اللہ نے دولت دی ہے کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ کیا اللہ زوال کو عروج اور عروج کو زوال نہیں دیتا؟ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ قبروں میں سوئے ہوئے لوگ کبھی بادشاہ وقت رہے تھے؟ خیر، سردیوں کے دن تھے۔ یوسف اسکول پہنچا۔ کھلی جوتی پہنی ہوئی تھی، سردی سے اس کے پاؤں سرخ ہو رہے تھے۔ ماسٹر نے دیکھا تو کہا، یوسف کل سے بند بوٹ پہن کر آنا۔ یوسف نے ہاں میں سر ہلایا، جی ماسٹر صاحب، جیسا آپ کہیں۔ یوسف گھر آیا، اپنے ابا کا انتظار کرنے لگا۔ آج ابا گھر آتا ہے تو کہتا ہوں کہ مجھے بوٹ لے کر دو۔ شام کو ابا گھر آیا۔ یوسف ہوم ورک کر رہا تھا۔ ابا پاس آ کر بولا، جا پتر میرے واسطے پانی کا گلاس لے کر آ۔ یوسف کہنے لگا، ابا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ اچھا پہلے پانی تو لے آ۔ یوسف نے جلدی سے ابا کے بوٹ پہنے اور پانی کے نل کی طرف چل دیا۔ یوسف کو پاؤں سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ جب اس نے بوٹ پلٹ کر دیکھے تو دونوں بوٹوں کے تلوے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابا کے بوٹ بالکل خراب ہو چکے تھے۔ یوسف اداس ہو گیا۔ سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے شوز پہنتے ہیں، مگر میرے ابا اتنی محنت کر کے بھی ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں۔ سوچوں میں گم یوسف نے ابا کو پانی دیا اور پاؤں کی طرف دیکھا۔ ابا کے پاؤں نیچے سے زخمی تھے۔ یوسف کتاب لے کر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا۔ ابا بولا، یوسف پتر کیا بات کرنی تھی تو نے؟ یوسف کہنے لگا، ابا میں بہت محنت کروں گا، ہمارا بھی چاچو کی طرح بڑا گھر ہوگا۔ ابا سن کر خوشی سے مسکرانے لگا۔ یوسف اسکول سے پاس ہوا اور کالج پہنچ گیا۔ یوسف بہت ذہین طالب علم تھا۔ کالج کے دوسرے اسٹوڈنٹس جلنے لگے یوسف سے۔ اب ان سب کی یہی کوشش تھی کہ یوسف کو کامیابی سے روکا جائے۔ دوست اسے سگریٹ دے کر کہتے، یار تو بھی ایک کش لگا۔ کچھ دن تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن نادانی میں دوستی غالب آ ہی جاتی ہے۔ ایک دن دوست نے کہا، کیسا دوست ہے یوسف جو ہمارے لیے ایک کش بھی نہیں لگا سکتا؟ بس پھر یوسف نے دوستی نبھاتے ہوئے سگریٹ کا کش لگایا اور ایک کش سے بربادی کی طرف چل دیا۔ اب وہ ماں باپ سے چھپ کر سگریٹ پیتا تھا۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، مگر بدنصیبی یہ کہ وہ پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ باپ کو محسوس ہونے لگا
کہ یوسف کچھ تو غلط کر رہا ہے، لیکن یقین بھی تھا اپنے بیٹے پہ۔ یوسف گھر سے کالج جاتا اور دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے دیکھا کہ یوسف نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا نشہ کر رہا ہے۔ اس نے یوسف کے ابا کو بتایا، چاچا تیرا لڑکا تو نشئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، رشتہ دار بھی جان گئے، شریکوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے۔ رشتہ دار کہکہا لگاتے، مذاق اڑاتے، برا بھلا کہتے۔ باپ تو کہتا تھا میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، میرا پتر بڑا آدمی بنے گا، وہ دیکھو ذرا انجینئر صاحب تو پائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ نشے کی وجہ سے یوسف کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ماں اپنے لختے جگر کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روئی۔ میرا بچہ یہ تو کس راہ پر چل دیا ہے، ہم کو کس جہنم میں دھکیل دیا تو نے۔ ابا نے یوسف کو پاس بٹھایا۔ یوسف نظر چرا رہا تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں پتر، نہ نظریں جھکا اپنے باپ سے۔ سب تجھے غلط کہہ سکتے ہیں مگر میں اپنے پتر کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ ماں روٹی لے کر آئی اور بیٹے کو کھلانے لگی۔ یوسف کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ روٹی بھی نہ کھا پا رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ماں بلک بلک کر رونے لگی، ہائے میرے بچے، کن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے تم پہ۔ ماں نم آنکھوں سے وہ بات یاد کرنے لگی جب یوسف کہتا تھا، ماں تو نہ پریشان ہوا کر، دیکھنا میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا، میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ مگر آج اسی یوسف کو خود سہارے کی ضرورت تھی۔ صبح یوسف سو کر اٹھا تو ابا نے اس کو پاس بٹھایا۔ یوسف سمجھ گیا کہ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے۔ ابا نے اپنے بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور بولا، یوسف پتر، جب میرے سگے بھائی مجھ سے منہ موڑ کر گئے تھے نا، تو میں ان سے کہتا تھا میرا پتر جب کامیاب ہوگا تو دیکھنا میں تم لوگوں کے لیے نہیں رویا کروں گا۔ جب لوگ ہمارے گھر صدقہ خیرات دے جاتے ہیں تو تیری ماں مسکراتی ہے، کہتی ہے میرا پتر جب کامیاب ہوگا تو میں لوگوں سے روٹی نہیں لیا کروں گی، لوگوں کو بتاتی ہے کہ میرا پتر انجینئر بن رہا ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ باپ کی بھیگی ہوئی بے بس آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ باپ اٹھا، اپنا ٹوٹا ہوا جوتا پہنا اور بولا، جب تک سانس ہے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، جو مانگو گے لا کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر باپ اپنی پنکچر کی دکان پہ جانے لگا۔ پتر، جب تجھے تیری ماں اس حالت میں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ یوسف اپنے باپ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ نشے کی لت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ خود کو بدلنے کی ٹھان لو تو کون سا کام مشکل ہوتا ہے بھلا۔ ارادے مضبوط ہوں تو اللہ کی قسم کامیابی تمہاری غلام نہ ہو جائے تو کہنا۔ یوسف اٹھا، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ماں مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا، اب تیرا پتر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارا سر فخر سے بلند کروں گا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ پتر، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا۔ یوسف اب کالج جانے لگا۔ نشے کی عادت بہت درد دیتی ہے، لیکن جن کو جیتنا ہو ان کو آگ پر چلنا ہی پڑتا ہے، کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں، خود کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ یوسف کے چچا نے محلے والوں کو کہنا شروع کر دیا، سنا ہے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لکھوا لو ہم سے۔ یوسف کے باپ کو پتہ چلا اس کا بھائی ایسی باتیں کرتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ یوسف نے انجینئرنگ اچھے نمبروں میں پاس کر لی، پھر نوکری کی تلاش میں گھومنے لگا، لیکن نوکری کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کیا اور باپ کے ساتھ پنکچر کی دکان پہ جانے لگا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اور جس کی لگن سچی ہو، اللہ پر کامل یقین ہو، وہ بھلا ہار کہاں مانتے ہیں۔ کچھ لوگ یوسف کے باپ کو کہتے، یار تیرا منڈا پڑھا لکھا ہے، اس کو کہیں چپڑاسی بھرتی کروا دے۔ باپ کہتا، جہاں رزق لکھا ہوگا وہاں لگ جائے گا۔ یوسف نے جاپان میں ایک آٹو موبائل کمپنی میں آن لائن اپلائی کیا ہوا تھا۔ کمپنی والوں نے جب دیکھا اتنا ذہین اور قابل لڑکا ہے تو انہوں نے فوری اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوسف باپ کے ساتھ پنکچر لگوا رہا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ نمبر پاکستان کا تو نہیں ہے،
फ़ोन रिसीव किया। उसकी तो दुनिया ही बदल गई, आंखों में आंसू आ गए। फ़ोन के दूसरी तरफ इंजीनियर इंग्लिश में बात कर रहा था। मिस्टर यूसुफ, हम आपको अपनी कंपनी का मेंबर बनाना चाहते हैं। अगर आपको ऑफ़र कबूल है तो हमें अपने पेपर भेज दें। यूसुफ सजदे में गिर गया, किसी को कुछ ना बताया और अपने पेपर भिजवा दिए। 10 दिन बाद ही यूसुफ का वीज़ा लग गया। बाप के हाथ चूमकर बोला, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। माँ के कदमों को चूम लिया। अम्मा दुआ दे, तेरा पुत्र जापान जा रहा है। माँ के हाथ से दूध का मग गिर गया और आंसू बहने लगे। यूसुफ ने बताया, अब्बा बहुत सारी तैयारी करनी है, परसों की फ़्लाइट है। माँ बाप को खुशी भी थी मगर जिगर के टुकड़े की जुदाई पर उदास भी थे। माँ बाप ने पुराने से कपड़े पहने हुए थे, घर में इस्त्री नहीं थी तो ऐसे ही कपड़े पहने और बेटे को रुखसत करने एयरपोर्ट पहुंच गए। अमीर रिश्तेदार देख रहे थे कि जिनकी औकात 2 वक्त का खाना खाने की नहीं थी, उनके बेटे की मेहनत उसे जापान ले जा रही थी। बेटा माँ बाप की दुआओं के साए में रुखसत हुआ और रोती आंखों से ओझल हो गया। यूसुफ मेहनत करने लगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, लाखों कमाकर घर भेजने लगा। जल्द ही उन्होंने कच्चे से घर को बड़ा बंगला बना लिया। यूसुफ ने फ्रांस में पढ़ी लिखी लड़की से शादी की, जो माँ महीने भर दाल पकाती थी, जिस माँ को सब रिश्तेदार जाहिल कहते थे, जो माँ फटे पुराने कपड़े पहनती थी, जो बाप पंक्चर लगाकर मुश्किल से 300 कमाता था। उनके घर आज मुलाजिम काम करते थे। हर रोज़ एक से बढ़कर एक खाना बनता था। लेकिन अमीर होने के बाद भी यूसुफ के बाप ने वो फटे हुए जूते संभाल कर रखे हुए थे। वो कहता था कि इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। फारिस को पढ़ने वाले नौजवानों, यूसुफ इश्क माशूकी करके, नशे में डूबकर, लड़ाई झगड़ा करके, पंक्चर लगाकर ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन ज़िंदगी ने उसे एक मौका दिया था सुधरने का। उसने कामयाबी का रास्ता चुना और अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कामयाब हो गया। 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, फैसला तुम लोगों को करना है। अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, फिर अकेले बैठकर सोचना, खुद को एक बार मिट्टी में मिलाकर सोना बनाना है या अपनी किस्मत पर रोना है। मेहनत तुम करो और कामयाबी की ज़मानत फारिस देता है। शायद तुम्हारे माँ बाप तुम पर बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनका भरम रखना। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरी कहानी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आने वाली नई कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।